آج کا کلام مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے گناہ دنیا میں کیسے داخل ہوا۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں یسایہ 14 باب 13 تا 14 آیت۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں تو خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، آمین۔ عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں لوسیفر جو فرشتوں کا سردار تھا، یہ آیات اس کے متعلق بیان کی گئی ہے۔ اس آیات میں وہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ لفظ لوسیفر جس کا مطلب ہے صبح کا روشن ستارہ۔ خداوند کلام میں لوسیفر کے بارے میں کہتا ہے، تو دانش سے معمور اور حسن میں کامل ہے، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے راہ اور رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ عزیزوں، مکاشوہ 12 باب 7 سے 9 آیات۔ پھر آسمان پر بڑی لڑائی ہوئی، مکائل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان میں ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس یا شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ عزیزوں، پہلے پطرس میں 5 باب 8 آیات، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ عزیزوں، آسمان خدا کا مسکن ہے۔ دنیا کے بنائے جانے سے بہت عرصہ پیشتر تمام فرشتگان اس کے ساتھ سکونت کرتے تھے۔ سب سے بڑا فرشتہ لوسیفر خوبصورت اور عقل مند اور کامل تھا۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ اس سے محبت رکھ سکے، لیکن سب سے زیادہ محبت کے قابل وہ لوگ ہیں اس کی محبت کے بدلہ میں محبت کرتے ہیں۔ اس نے فرشتوں کو محبت کرنے کے قابل بنایا اور انہیں راستہ بھی دکھایا کہ وہ اس کو اپنا خالق تسلیم کریں اور اس کے حکام کو ماننے سے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ لیکن اس نے کسی کو محبت کرنے پہ مجبور نہیں کیا، کیونکہ سچی محبت مجبوری سے نہیں ہوا کرتی۔ خداوند چاہتا تھا کہ انسان خوشی سے اس سے محبت رکھے، لہٰذا خدا نے محبت کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ لیکن انہیں اس امر سے بھی آگاہ کر دیا گیا کہ خدا کی نافرمانی کا انجام موت ہے۔ حالانکہ خدا نے لوسیفر کو خلق کیا، سب فرشتوں سے سرفراز کر کے اسے ہر طرح کی برکت اور نعمت بھی بخشی، تو بھی لوسیفر نے خداوند کے خلاف بغاوت کرنا پسند کیا۔ اس نے غرور اور لالچ کے باعث پھر بھی خداوند کے برابر ہونا چاہا، بہت سے فرشتوں کو اپنی طرف کر لیا، اس لیے ان کو آسمان سے خارج کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ خدا کے بیٹے نے تمام فرشتوں کا سردار بن کر انہیں آسمان سے باہر کر دیا اور وہ روح زمین پر پھینک دیے گئے۔ لوسیفر کا نام شیطان یا ابلیس میں تبدیل ہو گیا۔ اس وقت سے اس کی یہی کوشش ہے کہ اہل زمین کو فریب دے کر خداوند کے خلاف بغاوت پر آمادہ کرے، لیکن وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے ساتھ شریک ہونے سے ہم بھی اس کے ساتھ برباد کر دیے جائیں گے۔ خدا نے آسمان سے شیطان اور اس کے فرشتوں کو گرائے جانے کے وقت ان کو برباد نہ کیا۔ اب عزیزوں، یہ بات سوچنے کی بات ہے کہ خدا نے ان کو گرائے جانے پہ برباد نہ کیا۔ آسمان کے باقی فرشتگان کہیں یہ نہ سوچیں خدا شیطان کو بغیر موقع دیے ہی برباد کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ خدا نے شیطان کو اور اس کے ساتھیوں کو دل کھول کر زمین پر کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، جب تک کہ یہ سب پرایا نہ ہو جائیں۔ ان کی راہیں گناہ آلودہ اور قابل موت ہیں، آخر کار وہ برباد کیا جائے گا۔ تمام خلق خدا اس امر کو تسلیم کرے گی کہ یقیناً وہ موت کا سزاوار ہے۔ زمین کے تمام مرد و زن جو شیطان کی خدمت کرتے ہیں، خدا کی طرف رجوع لانے کا ابھی موقع ہے۔ عزیزوں، آپ نے اس کلام میں آج دیکھا کہ گناہ کی شروعات جو ہے وہ لوسیفر فرشتے سے ہوئی۔ اس کے زمین پہ گرائے جانے یا اس کے زمین پہ گرائے جانے کے بعد اس کے ساتھیوں کو خدا نے ان کو برباد نہ کیا اور ان کو خوب دل کھول کے کام کرنے کے لیے دیا۔ عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب ان کو زمین پہ گرایا اور ان کے ساتھیوں کو بھی زمین پہ گرایا تو انہوں نے ان کو ہلاک نہ کیا بلکہ ان کو آزاد چھوڑ دیا تاکہ وہ دل کھول کر کام کریں، اور ہم انسانوں میں آپس میں کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے آج بھی ہمیں دیکھنے کی، اپنی زندگیوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
ہم کس طریقے سے ابلیس پہ فتح حاصل کر سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے ابلیس کو خدا کے حضور آ کر خدا سے اس طاقت کو، اس زور کو، اس قوت کو مانگ کر اپنی زندگیوں میں ابلیس کو کام نہ کرنے دینے کی آگے بڑھ سکتے ہیں، تاکہ ابلیس ہماری زندگی میں کام نہ کرے۔ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے ان باتوں پر کہ ابلیس کس طرح سے ہماری زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ خدا نے اس کو آزاد اس لیے چھوڑا تاکہ وہ جس طرح چاہے کام کرے، کیونکہ خدا کو اپنے لوگوں پر بھروسہ ہے، خدا کو اپنے لوگوں پر بھروسہ ہے کہ خدا کے جو فالورز ہیں، خدا یسوع مسیح کے جو ماننے والے ہیں، جو اس کے فالورز ہیں، وہ کبھی بھی خدا یسوع کو نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خدا یسوع پر ایمان لائیں گے، خدا پر ایمان لائیں گے اور اس کی راہوں پر چلیں گے۔ اور ابلیس اسی طرح ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس ہمارے آپسی اتفاق میں یا ہمارے ساتھ جو ریلیٹیوز ہیں ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، ہمیں آپس میں لڑائی جھگڑے، ابلیس کا یہی کام ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں غور فرمانے کی ضرورت ہے، اس چیز کے لیے خداوند سے حکمت کو، عقل کو، قوت کو مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمیں اتنی عقل، حکمت اور قوت بخشے تاکہ ہم اس چیز کو جان سکیں کہ ابلیس کس جگہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے، ہماری ہرڈلز میں ہمیں پریشان کرتا ہے، ہمیں بہت سی ایسی چیزیں دکھاتا ہے جس پہ ہم خدا کو چھوڑ کر اور ابلیس کے راہوں پر چلنا شروع کر دیں۔ لیکن میرا ایمان ہے جو خدا یسوع مسیح کے فالورز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ابلیس کی راہوں پر نہیں چلتے، بلکہ ابلیس پہ ہمیشہ فاتح آتے ہیں اور ہمیشہ ابلیس کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ خدا ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا کی گائیڈنس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ ہمیں خدا سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمیں اس طرح قوت اور زور اور عقل بخشے تاکہ ہم اور زیادہ اس چیز کو محسوس کر سکیں، اس چیز کو دیکھ سکیں کہ ہمارے آپسی خاندانی رشتوں میں جو گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، جو ہم آپس میں لڑائی جھگڑے رکھتے ہیں، وہ کس طریقے سے ابلیس ہم میں رہ کر کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کلام کے وسیلے سے خداوند آپ کو برکت دے، خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ آمین۔